3 ہفتے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک کمٹمنٹ کی تھی عرب قوم کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، کہ یمن میں بھی امن قائم ہوگا، سوڈان میں بھی امن قائم ہوگا۔ تو لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ابھی امارات کا ایشو اٹھا ہے، ابھی ایس ٹی سی وہاں پر ہے، ابھی دوسری طرف سوڈان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنرل داپلو ہمدان داپلو جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن ہم نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے خرطوم سے جہاز ان کے اڑنا شروع ہوئے، زندگی لوٹنا شروع ہوئی، تجارت کی باتیں ہونا شروع ہوئی، اور پوری طرح امن قائم ہوتا ہوا سوڈان میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا حضرموت اور المہرہ کے علاقے جو جنگ زدہ علاقے تھے ایس پی سی کے حوالے سے، اور امارات کی طرف سے جو وہاں پر اسلحہ پہنچ رہا تھا، تو نہ صرف اس اسلحے کو روکا گیا اور ایس ٹی سی کو وہاں سے بھگایا گیا، بلکہ رات ہم نے دیکھا کہ حضرموت سے فلائٹس اڑ رہی تھی، زندگی لوٹ رہی تھی، تجارت لوٹ رہی تھی، اور لوگ مسکرا رہے تھے، بچے مسکرا رہے تھے، اور یمن ایک پرامن ملک کی نوید پوری دنیا کو سنا رہا تھا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ صرف 3 ہفتے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کا آیا تھا کہ دنیا دیکھے گی، یمن میں بھی ہم امن قائم کریں گے اور سوڈان میں بھی امن قائم کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی ملک جس کی مداخلت سے سوڈان کا امن خراب ہو رہا تھا، یمن کا امن خراب ہو رہا تھا، اس نے صومالیہ میں نیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو ایم بی ایس کا یہ بھی فیصلہ کل آیا ہے، اور بلکہ یہ خادم الحرمین الشریفین نے جو سعودی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کہا کہ ہم صومالیہ میں بھی کسی خلفشار کی اجازت نہیں دیں گے اور صومالیہ میں بھی امن کو قائم کریں گے۔ تو ایم بی ایس اس وقت اپنی وعدوں کو پورا کرتے ہوئے پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری فضاؤں سے کسی کا جہاز، کسی کا میزائل، کسی کی توپ، کسی کا گولہ، کسی کی بارود، کسی کی گولی ایران پر نہیں جائے گی، میں اپنی فضاؤں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا، جو میں آپ کو تھوڑا سا ان کی تاریخ بتا دوں، آپ جو ہے بہت کچھ دنیا میں سنتے ہیں، بڑے پروپیگنڈے سنتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ نے جب ایم بی ایس امریکہ میں تھے بڑا زبردست استقبال دیا اور F-35 کی سلامیاں دلوائیں، اور وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں گھوڑوں سے استقبال کیا، اور پوری طرح وہ ریڈ کارپٹ، اور پوری دنیا نے دیکھا جس طرح ایم بی ایس کا وہاں پر استقبال ہوا۔ تو وہیں پر اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بڑے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں میں بھی شامل ہو جائے۔ تو محمد بن سلمان نے فوری ٹوکتے ہوئے کہا کہ جناب صدر، فلسطین پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا، فلسطین کو آپ تسلیم کریں گے، 1967 کی پوزیشن پر اسرائیل واپس جائے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، میں نے ٹرمپ کو بھی سنا ہے، میں نے بڑے بڑے ماضی کے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے، موجودہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں کوئی اصول نہیں ہوتے، کوئی ضوابط نہیں ہوتے، صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں، اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، یہ پالیسی بدل لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جو اپنی زبانوں پر پہرا دیتے ہیں، اپنے وعدوں پر پہرا دیتے ہیں، اور ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رات گئی بات گئی، لیکن سعودی ایسے نہیں ہے، ایم بی ایس ایسے نہیں ہے، آل سعود کی ہسٹری ایسے نہیں ہے۔ 1973 میں بیان دیا تھا شاہ فیصل نے کہ جب تک اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس نہیں جاتا، اسرائیل کے ساتھ کبھی نارملائزیشن ہم نہیں کریں گے۔ آج 2026 میں شہزادہ فیصل بن فرحان بھی وہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور محمد بن سلمان بھی وہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو 1973 کا شاہ فیصل کا سٹیٹمنٹ ہے، کہ پہلے 1967 کی پوزیشن پر اسرائیل جائے گا، القدس کو خالی کرے گا، مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، نہ کہ اسرائیل کا دارالحکومت، اور مسجد اقصیٰ واپس فلسطینیوں کو دیں گے۔ تو آئیں، آپ نارملائزیشن بھی کر لیں، ہمارے ساتھ تجارت بھی کر لیں، ہمارے ساتھ معاملات بھی کر لیں، اس سے پہلے ہم نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو صرف ان لوگوں کی کمٹمنٹ، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کی گفتگو، اپنے کاز مشن اور اپنی زبان پر پختگی بتلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا، صرف باتیں نہیں کی۔ جو وعدے کیے، کہا 2 ہفتے بعد یمن سوڈان میں امن ہوگا، تو آج 2 ہفتے بعد یمن سوڈان میں امن ہے، اور آج ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی۔ لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، مفادات دیکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، خاموشیاں اختیار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ڈاکٹر عباس عراقجی نے کچھ وقت پہلے کہا تھا ایران بھی یہ جانتا ہے، حالانکہ جو کچھ حوثیوں نے سعودی سرحد پر کیا، یمن کی صورتحال جو رہی، اور ماضی میں جو کچھ سعودیہ کے خلاف میڈیائی وار لڑی گئی اور سارا کچھ کیا گیا، اس سب کے باوجود مجھے وہ شعر کہنا پڑ رہا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آج اگر سعودی بدلہ لینے چاہیں ایران سے اور کوئی پلٹ کر کچھ کرنا چاہیں تو بڑا اچھا موقع ہے، خاموشی اختیار کرتے، جہاز گزرنے دیتے، بم گرنے دیتے، ماضی کے بدلے لیتے۔ حملہ کوئی اور کر رہا ہے کہ نہیں، خبردار، میری فضاؤں سے، میری ہواؤں سے، میرے سمندروں سے، میری زمینوں سے ایران کی طرف کچھ نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہوتا ہے حکمران، اور یہ ہوتے ہیں ملوک، اور یہ ہوتے ہیں بادشاہ، اور یہ ہوتے ہیں ان کے فیصلے۔ ماضی چھان لیجئے،
آج کا عہد دیکھ لیجئے، مستقبل میں قریب میں بھی مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا۔ جس پائے کے سٹیٹمنٹ اور جس دلیرانہ موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ایم بی ایس نظر آتے ہیں، محمد بن سلمان نظر آتے ہیں، میں نے اپنے اس عہد میں اور اپنے ماضی قریب کے عہد میں اور مستقبل قریب میں جھانک کر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا شخص کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اس شخصیت کی حفاظت فرمائے اور ان کے کام اور کاج میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو آج ایران کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک معاشی سٹیٹمنٹ تھا، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس جو ریاض میں 2019 میں ہوئی تھی اور تسلسل اس کا چل رہا ہے، اس کا تیسرا چوتھا شاید ایڈیشن بھی آ گیا ہے، لیکن اس پہلی کانفرنس میں ریاض میں موجود تھا، اس ہال میں موجود تھا جب ایم بی ایس نے 2 ٹیلی فون اٹھا کر کہا تھا، ایک اسمارٹ فون تھا اور ایک سادہ فون تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سادہ فون سے اسمارٹ فون کی طرف جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ یورپ بنے گا۔ یورپ بننے کا مطلب وہ نہیں جو یہاں پھیلایا گیا، یورپ بننے کا مطلب ہے یورپ جیسی فیسلٹیز ہوں گی، ہاسپٹلز ہوں گی، ایجوکیشن ہوگی، انفراسٹرکچر ہوگا، جو کچھ یورپ کی طرف آپ لینے جاتے ہیں وہ یہاں بھی ہوگا۔ اور ہم صرف اکیلے ترقی نہیں کرنے چاہتے، انہوں نے کہا ہم ترقی کریں، مصر ترقی کرے اور شام ترقی کرے، لبنان ترقی کرے، امارات کرے، اور آگے چل کے انہوں نے کہا حتیٰ قطر کے ساتھ شدید اختلافات تھے۔ جس طرح آج امارات کے ساتھ اختلافات ہیں، اس وقت قطر کے ساتھ شدید اختلافات تھے۔ قطر میں بہت سارے لوگوں کو بٹھا کر آل سعود کے خلاف باتیں کروائی جاتی تھی، میڈیا وار لڑی جاتی تھی، بہت کچھ تھا۔ تو وہ بڑے سنگین نوعیت کے اختلافات تھے، لیکن ریاض میں بیٹھ کر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں بیٹھ کر ایم بی ایس نے کہا تھا میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے، میں یہ چاہوں گا کہ قطر بھی ترقی کرے، قطر بھی آگے بڑھے۔ تو مجھے آج یہ جب میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے دل، یہ ہوتا ہے جگر، اور یہ ہوتی ہے برداشت، ورنہ اس ایران کی طرف سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جتنے زخم سعودیہ کے جگر پہ لگے اور سعودی آل سعود کے دلوں پر لگے، اگر وہ بدلہ لینا چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر پیٹھ ڈھانپ لی ہے، پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپا۔